الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طلاق کے بارے میں وہ سوال ہیں دو، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے سوالات ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ سوالات سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کے جوابات عرض کروں گا۔ کیا فرماتے علماء کرام و مفتیان اعظم اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں۔ ایک دن میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ دوران لڑائی میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا، میری عقل جاتی رہی، میں اول فول بکنے لگا، مجھے کوئی پتہ نہ تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی دوران میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ مجھے کچھ ہوش آیا تو میں نے ماں سے پوچھا تو نے مجھے کیوں تھپڑ مارا؟ تو انہوں نے کہا کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے تو طلاق نہیں دی۔ وہاں پر موجودہ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ میرے منہ سے طلاق کے الفاظ نکلے ہیں، حالانکہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ شدید غصہ کی حالت میں جب کہ میری عقل جاتی رہی تھی میں نے کیا کہا۔ یہ صاحب ہیں سلطان احمد، ان کا نام ہے، سرگودا چک نمبر 190 شمالی ترکوٹا، یہاں سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے۔ یہ دوسرا سوال میرے کسی بھائی نے بھیجا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا پیشنٹ ہوں اور اس کا علاج بھی کروا رہا ہوں۔ 7 سال پہلے کسی بات پر ہم میاں بیوی میں لڑائی ہوئی۔ اس وقت میں اتنے زیادہ غصہ میں تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا بول رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے غصہ میں اپنی بیوی کو طلاق بول دی، لیکن مجھے پتا نہیں کہ میں نے طلاق بولی ہے کہ نہیں بولی۔ اس وقت میری حالت بہت خراب تھی۔ جب میں ہوش میں آیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے طلاق بول دی ہے، اور وہ بھی 3-4 مرتبہ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں نے طلاق دی۔ اس وقت اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ اس وقت ہم نے کسی سے پوچھا کہ اسے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے بتایا کہ شدید غصے کی حالت میں جب بندہ پاگل ہو جائے تو طلاق نہیں ہوتی۔ پھر ہم آپس میں رہتے رہے۔ اب کچھ دن پہلے کسی اس کے کہا کہ تم حرام کے رشتے میں رہ رہی ہو، وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور خود سے اسٹامپ پیپر لے آئی اور مجھے کہا کہ مجھے میری جھولی میں قرآن پاک رکھ کر کہا کہ اس پر دستخط کر دو اور مجھے طلاق دے دو۔ میں طلاق لینے کے بعد حلالہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میری کوئی نیت نہیں تھی، بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی، حتیٰ کہ اس سے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گی وگرنہ تو مجھے طلاق دے دو۔ میں نے بہت سمجھایا، وہ کہنے لگی میں کورٹ میں چلی جاؤں گی، بصورت دیگر میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر خودکشی کر لوں گی۔ پھر میں نے مجبور ہو کر اس کو طلاق دے دی۔ اب بتائیں کہ وہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ 2 سوال ہیں۔ اور تیسرا سوال ہے طلاق ثلاثہ کے بارے میں کہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی گئیں تو کیا وہ طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ رب العزت جل وعلا پہ رحمت نازل فرمائے۔ طلاق کے مسائل آج کل بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، اور یہ ہماری کم علمی اور کم عقلی اور شیطان لعین کی شرارت ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے، شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے تم نے کیا کام کیا، کیا کام کیا۔ ہر کوئی اپنا اپنا وہ فعل بتاتا ہے جو گناہ کا کام اس سے بندوں سے کروایا، وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک ایسا اس کا چیلا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی، اتنی لڑائی کروائی کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہوگی، طلاق ہو گئی۔ اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے تو نے بہت اچھا کیا۔ گویا آج کا شیطان کا یہ اثر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں سوالات جو ابھی آپ نے سنے، بر تقدیر صدق سائل، کہ وہ بندہ اگر سچ کہہ رہا ہے جس نے یہ عمل کیا ہے، واقعی بطور مثال یہ سلطان احمد سرگودے والا میرا دوسرا بھائی بھی، اگر یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ ہی بلڈ پریشر کے وہ مریض تھے اور ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ماں نے ان کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ بعد میں جب ہوش آیا تو پھر انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ تو نے مجھے کیوں مارا، تو اس نے بتایا تو نے طلاق دی، اللہ کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں میں نے طلاق دی۔ اگر ایسی صورت ہو تو پھر طلاق نہیں ہوتی۔ اگر غصہ اتنی شدت میں ہو
تو پھر طلاق نہیں ہوتی، لیکن اگر غصہ اتنی شدت میں نہ ہو تو طلاق دی ہی عموماً غصہ میں جاتی ہے، یا غصہ کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے، مجبوری کی وجہ سے، ماں باپ یا بہن بھائی یا عز و کربا مجبور کریں تب بندہ طلاق دیتے ہیں، یا پھر غصہ کی حالت میں طلاق دیتا ہے، محبت یا خوشی کی حالت میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا۔ غصہ ایسا ہو کہ عقل پر غالب آ جائے پھر طلاق نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل جامع ترمذی، یہ وہ کتاب ہے سنن ترمذی، جامع ترمذی، اس کی وہ حدیث مبارکہ ہے جو میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت کون مکا علیہ تو سنن اشار گرامی قدر فرمایا، میں وہ الفاظ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی 1191 نمبر ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل طلاق جائز، ہر طلاق نافذ ہو جاتی ہے، یعنی کوئی مذاق میں کہے، ہنسی میں کہے، ٹھٹے کے ساتھ کہے، مجبور ہو کر کہے، غصے سے کہے، جس طرح بھی کہے طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ الا طلاق المعتوہ المغلوب، سوائے اس شخص کی طلاق کے جو موتو ہو، جس کی عقل جاتی رہے، مجنون ہو، مغلوب علی عقلہ، جس کی عقل پر غلبہ آ جائے، اس کی طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ یہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ پہ تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد گرامی قدر فرمایا، والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر رسول مرشد رحمت عالم کے ان صحابہ کا عمل تھا جو علماء صحابہ تھے، سارے صحابہ ہی علم والے ہیں۔ آج کل کے علماء سے وہ عام صحابی بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، لیکن جہاں وہ جیت صحابہ کرام مراد ہیں کہ جو اصحاب فتاوی تھے، جو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان صحابہ کرام جس طرح خلفائے راشدین یا جیت صحابہ، ان کا اسی بات پر عمل تھا۔ وغیرہم، اور ان کے سوا کیا کہ ان طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ لا یجوز، کہ جس آدمی کی عقل مغلوب ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کی طلاق نافذ نہیں ہوتی، الا ان یکون معتوہا یفیق الاحیان، مگر وہ دیوانہ جس کو کبھی کبھی ہوش بھی آ جاتا ہے، اگر حالت ہوش میں طلاق دے گا تو طلاق نافذ ہوگی، حالت جنون میں طلاق دے گا تو طلاق نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اس صاحب کی عقل پر غلبہ آ گیا تھا، اس لیے اس کی طلاق نافذ نہیں ہوئی، یعنی اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت جوامع القلم ہیں، مختصر جملہ میں بہت کو سمجھا دیا۔ فرمایا کہ مغلوب علی عقلہ ہی وہ بندہ جس کی عقل پر غلبہ آ گیا۔ علماء کرام نے اسے ثابت کیا ہے، ایک ایسا شخص جس کو کسی بدبخت نے نشہ پلا دیا اور حالت نشہ میں وہ مدہوش ہو گیا، اس کی عقل پر غلبہ آ گیا، پھر اس سے طلاق دے دی، اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ کوئی بیمار تھا اور بیماری شدت کا ہو گیا کہ اس کی عقل جاتی رہی، جس طرح بوڑھا فرتوت ہو گیا، اب اس نے طلاق کا جملہ زبان سے نکال دیا، حالانکہ اسے نہیں پتا، اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ وہ چھوٹا بچہ نابالغ کم عقل، اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ اس جگہ عقل مند ہونا شرط ہے، اگر اس کی عقل پر غلبہ آ گیا تو طلاق نہیں ہوگی، غلبہ نہیں آیا تو طلاق ہو جائے گی۔ ان دونوں صورتوں میں یہی ہے۔ میرے دوسرے بھائی نے جو سوال کیا کہ اب اس کی بیوی نے، پہلے جو ان کو فتویٰ کسی نے بتایا تھا وہ صحیح بتایا تھا، وہ درست بتایا تھا کہ واقعی طلاق نہیں ہوئی تھی، اب کسی نے جو ان کو بتایا وہ غلط بتایا ہے کہ طلاق ہو گئی۔ میں یاد رکھیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کا لیجئے، اگر غصہ میں عقل زائل ہو تب طلاق نہیں ہوتی، اگر عقل زائل نہ ہو تو طلاق ہو جاتی ہے، اگر عقل زائل نہ ہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ، یہ فتویٰ محض اور محض میرا ہی نہیں بلکہ مولانا اشاہ احمد رضا کا فاضل محدث بریلوی رحمہ اللہ تعالی فتاوی رضویہ جلد 12 میں اس موضوع پہ نقل فرماتے ہیں، میں وہ بھی آپ کو عبارت سنا دیتا ہوں۔ اب نقل فرماتے ہیں
کہ غضب یعنی غصہ اگر واقعی اس درجہ شدت پر ہو کہ حد جنون تک پہنچا دے تو طلاق نہیں ہوگی. یعنی غضب اور غصہ اتنی شدت کا ہو کہ وہ بندہ حالت جنون تک جا پہنچے تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی. اور یہ غصہ یعنی غضب اس شدت پر تھا یا تو گواہان عادل سے ثابت ہو، یعنی جو لوگ وہاں موجود ہو ساتھی کی حالت کو دیکھیں کہ یہ تو پاگل لوگ ہیں، جس طرح دیواروں سے ٹکرے مارتا ہے، اول فول بھگتا ہے، لوگ اس کو پکڑتے ہیں، وہ قابو میں نہیں آتا. یعنی غصہ اتنا زیادہ، گواہان عادل گواہی دے دیں. ہم نے خود محسوس کیا کہ غصہ اس کا اتنا زیادہ تھا، گواہان عادل سے ثابت ہو جائیں پھر بھی طلاق نہیں ہے. یا وہ اس کا دعویٰ کرے، وہ کہے کہ میں اتنے غصے میں تھا کہ واقعی مجھے عقل نہیں تھی، جس طرح میرے ان بھائیوں نے دعویٰ کیا ہے. آگے امام محمد رضا خان علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں، اور یہ بات اس کی عادت معہود و معروف ہو، یعنی لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ آدمی جب غصے میں آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا. کئی لوگوں کی ایسی لوگوں کو پتہ ہو یہ بندہ ایسا ہو تو قسم کے ساتھ اس کا قول مان لیا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے گا کہ مجھ کو اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری زبان سے کیا نکل گیا، نہ میں طلاق دینا چاہتا تھا نہ میرا ارادہ تھا، زبان سے کلمہ نکل گیا. وہ قسم اٹھا لے تو اس کا قول مان لیا جائے گا، ورنہ مجرد دعویٰ معتبر نہیں ہے. یعنی ویسے کہہ دے جی نہیں میں نے تو غصے میں دی، مجھے پتہ نہیں میں نے کیا کہا، نہیں مانا جائے گا. اس سے حلف لیا جائے گا یا لوگ گواہی دیں گے، دیکھا جائے گا واقعی ہی غصہ اتنا تھا، پھر اس کا قول مانا جائے گا. وہ فرماتے یوں تو ہر شخص اس کا ادعا کرے، یعنی ہر بندہ دعویٰ کر دے گا میں نے غصے میں طلاق دیا، غصہ زیادہ تھا، باقاعدہ حلف لیا جائے گا. اگر وہ حلف دے دے گا، جھوٹا حلف دے گا تو مجرم ہوگا، سچا حلف دے گا تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ دے دے گا. فرماتے ہیں کہ غصہ کی طلاق واقعہ ہی نہ ہو، یعنی اگر ایسے ہو کہ جی غصہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، پھر ہر بندہ غصہ میں طلاق دیتا ہے، اور غالباً یعنی عام طور پر طلاق نہیں ہوتی مگر حالت غضب میں. آپ حوالہ نقل فرماتے ہیں رد المختار کا، فرماتے رد المختار میں خیریہ کے حوالہ سے نقل ہے کہ مدہوشی جنون کی ایک قسم ہے، لہذا طلاق نہ ہوگی جب تک کہ عادت نہ ہو، اس کی عادت بن چکی ہو. ایک مرتبہ مدہوشی معلوم ہو چکی ہو تو خاوند کی بات بلا دلیل مان لی جائے گی. فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 387، مطبوع رضا فاؤنڈیشن لاہور. یہ وہ ہے فتاوی رضویہ، میں نے جس کے حوالہ سے یہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. گویا جو آدمی مدہوش ہو، جس کی عقل پر غلبہ آ جائے غصے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ طلاق دے بیٹھے تو طلاق نہیں ہوتی. یہ جو دوسرا سوال میں نے آپ کو پڑھ کے سنا کہ اب اس کی بیوی نے مجبور کیا اور طلاق دے بیٹھا، میرے اس بھائی نے یہ نہیں لکھا کہ طلاقیں دی کتنی ہے، البتہ اس سے یہ لکھا ہے کہ ابھی اس کو زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، ہم رجوع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو کیسے کر سکتے، ہماری مدد فرمائیں وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی کہ اب کیا راستہ اس کے بارے میں آپ بتائیں. اس سے پہلے بھی چونکہ میں یہ جواب دے چکا ہوں تو میرے دوستوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی. طلاقیں کتنی دی ہیں اب انہوں نے یہ نہیں تحریر کیا. میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، اگر 1 طلاق دی ہے تو عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے. اگر 2 طلاق دی ہیں یا طلاق بائنہ ہو گئی ہے، کنایا کے ساتھ طلاق دی ہے، تو پھر دوبارہ تجدید نکاح ہو جائے گا، عدت کے اندر بھی عدت کے باہر بھی. اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب معاملہ ختم ہو گیا. نبی کی فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان. 2 مرتبہ تک طلاق ہو تو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے اس کو علیحدہ کر دو. پھر اگلی عبارت میں فرماتا ہے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اگر تیسری طلاق بھی دی تو اب وہ صاحب کا خامن کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک اس کا نکاح کسی اور آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی مرضی کے ساتھ طلاق دے نہ دے. ایسی صورت ہوگی. عدت کتنی ہوتی ہے یہ بھی وضاحت کا دینا ضروری ہے. عدت 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک عدت اس خاتون کی ہے جس کو حیض آتے ہیں، منسس پیریڈ آتے ہیں، 3 حیض اس کی عدت ہے. جب تیسرے حیض کے بعد وہ کپڑے صاف کر لے گی عدت ختم ہو گئی. ایک حیض، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اگر اس عورت کو حمل ہے تو جب تک بچہ بچی پیدا نہیں ہوتا
वज़ा हमल नहीं होता, डिलीवरी नहीं होती, उसकी इद्दत है, वो ख्वाह 1 घंटे के बाद हो जाए, ख्वाह 9 महीने के बाद हो जाए। और तीसरी ये सूरत कि जिस औरत को हमल भी नहीं है और उसको हैज भी नहीं आते, उम्र के सिस्सा में पहुंची हुई है, फिर 90 दिन इद्दत है। हर जगह 90 दिन इद्दत नहीं हुआ करती। अगर हामिला हो तो वज़ा हमल उसकी इद्दत है, जब भी हो जाए। अगर हैज आती हो तो 3 हैज, उसके बाद तुहर उसकी इद्दत है, और अगर ना हो तो फिर 90 दिन इद्दत है। इद्दत के अंदर अंदर रजू किया जा सकते हैं। अगर 2 तलाक हो तो इद्दत के अंदर और बाद भी, दोनों सूरतों में, 1 तलाक के बाद भी, इद्दत के बाद औरत आज़ाद हो जाती हैं, उस शादी कर सकती किसी और के साथ। लेकिन पहला खामद शादी करना चाहे तो निकाह हो सकता है, इस पे हलाला की कोई ज़रूरत नहीं होती। किसी और से शादी यानी कोई शर्त नहीं है, 2 तलाक में भी नहीं है। 3 तलाक के बाद फिर वो औरत उससे अलग होगी। अब उसकी और कोई यहाँ जो जी चाहे शादी करवाए, वो जी चाहे तलाक दे ना दे, मशरूत तौर पर शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे करीम आकर सुलरबी ने इसके लिए लानत फरमाई है जो हलाला की नीयत से शादी करता है। ये तो इन दोनों मसाइल का। और तीसरा मसला कि क्या ये 3 तलाकें बैक वक़्त देने से तलाक नाफिज हो जाती है कि नहीं होती? एक आदमी ने 3 तलाकें एक ही मजलिस में दी, तलाक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वअला पे रहमत नाज़िल फरमाए, हमने दीन को बाद औकात अल्लाह याज़ु बिल्लाह ताला बच्चों का खेल बना लिया, जो जी में आया कह दिया, अल्लाह याज़ु बिल्लाह ताला सुम्मा अल्लाह याज़ु बिल्लाह ताला। हालांकि इसके लिए कुरान और हदीस से दलील देना शर्त है, अपनी तरफ से कुछ कह देना काफ़ी नहीं होगा। एक दरायतन यानी अक्ल भी एक बात को तस्लीम करती है। मैं पहले उसकी मिसाल दूंगा ताकि बात मेरी आपकी समझ में आ जाए। 3 तलाक देने वाला 2 तरीका से 3 तलाक बैक वक़्त देता है। एक ये तरीका को अपनी बीवी को कहे मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी, ये तरीका है। और दूसरा तरीका वो ये कहे कि मैंने तुझे 3 तलाकें दी। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ये तरीका है कि किसी बंदे ने अपनी बीवी को ये जुमला कहा कि मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी, या जा तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, वगैरह वगैरह। ये 3 से ज़ायद मरतबा ये जुमला कह दिया। और दूसरा तरीका उससे ये कहा कि जा मैंने तुझे 3 तलाकें दी, या उसने स्टाम्प पर लिखवा दिया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक सलासा दी। एक ही सूरत उससे लिखा मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी, लेकिन लफ्ज़ सलासा या 3 तलाक का जुमला नहीं लिखा, मास तलाक 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 लिखा। ये 2 तरीका है कार हैं कि कोई आदमी अपनी बीवी को बैक वक़्त 3 तलाकें देता है। बाद उलमा ये कहते हैं कि 3 तलाकें एक ही मजलिस में दी जाएं तो 3 तलाकें नहीं होती। और वो दलील के तौर पर ये किताब सुन अबी दाऊद है, ये किताब है सुन अबी दाऊद। इसका हवाला पेश करते हैं कि हज़रत रकाना रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुए थे और उन्होंने आके अर्ज़ किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बीवी को तलाकुल बत्ता दी है, क्या मेरे लिए दोबारा रजू करना जायज़ है? मैं हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, तर्जुमा नहीं आपको सुना रहा। क्या मैं अपनी बीवी की तरफ रजू कर सकता हूँ? शारहीन हदीस से इसके तहत ये तहरीर फरमाया है, रकाना ने अपनी बीवी को कहा था अंति तालिकुन तालिकुन तालिकुन। ये अल्फाज जो अब मैं अदा करूँ ये हदीस का मतन नहीं है, ये शारहीन हदीस ने इसकी शरह में नकल किया है कि रकाना ने अपनी बीवी को कहा था अंति तालिकुन तालिकुन तालिकुन, तू मुतल्लिका है यानी तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। मैं पहले बता चुका हूँ 2 तरीका है कार, एक ये कि तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, एक ये मैं तुझे 3 तलाकें दे रहा हूँ। अब रकाना ने बारगाह साथ बाप में हाजिर होकर किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं रजू कर लूँ, तो हदीस पेश की जाती है कि रसूल रहम ने फरमाया जा जाके रजू कर ले। चुनांचे रकाना ने रजू कर लिया और 3 तलाकों के बाद रजू का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। ये हदीस पूरी शरह बस के साथ मौजूद है। मैं अब आपको उसका वो मतन भी सुनाता हूँ और उसका तर्जमा भी अर्ज करूँगा। ये हदीस बारका सुन अबी दाऊद
حدیث کا نمبر ہے 2206، باب فی البتاتی۔ میں اس کا متن یعنی اس کا عبارت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ النافع بن اجیر ابن عبد یزید بن رکانہ، انا رکانہ تھا، یعنی یہ رکانہ کے پوتے بیان کر رہے ہیں۔ انا رکانہ بن عبد یزید طلق امرأته سہیمۃ البتہ فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك وقال واللہ ما اردت بها الا واحدہ۔ غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، غلطی نہ ہونے پائے۔ رکانہ بارگاہ سالت باب میں حاضر ہوئے اور قال عرض کیا واللہ، اے اللہ کے نبی نے، فاخبر النبی بذالک، انہیں اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ شارحین حدیث نقل فرماتے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت طالقن طالقن طالقن، کیا بلا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ فاخبر النبی، اس بات کی خبر دی، بذالک، نبی متشم رحمت علیہ کو خبر دی، وقال، اور عرض کیا، واللہ ما اردت بها الا واحدہ، مجھ کو اللہ کی قسم میری نیت ایک طلاق دینے کی تھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ بلند آواز سے کہیے، اللہ کی قسم میری نیت، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم میری نیت ایک طلاق کی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا نے اس بات پر اکتفا نہیں فرمایا کہ اس نے جو کہہ دیا چپ رہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم اٹھا۔ انہوں نے پہلے اللہ کی قسم اٹھائی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے یہ کہا تھا مجھ کو اللہ کی قسم میں نے ارادہ ایک طلاق کا کیا تھا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ واللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم اٹھا کہ تیرا ارادہ ایک طلاق کا تھا۔ وقال رکانہ، رکانہ کا واللہ ما اردت الا واحدہ، مجھ کو اللہ کی قسم میں نے ایک ہی طلاق کا ارادہ کیا تھا۔ وردہ الیہ رسول اللہ، رسول مجھ نے فرمایا جا جا کے اپنی بیوی کی جانب رجوع کر لے۔ اور وہ فرماتے ہیں فطلقها ثانیہ فی زمن عمر والثالثہ فی زمن عثمان، فرماتے ہیں کہ پھر دوسری طلاق رکانہ نے فاروق اعظم کے زمانے میں برکت نشان میں دی تھی، اور تیسری طلاق حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں۔ اب اس حدیث بارکہ سے کیا پتہ چلا کہ رکانہ نے جب عرض کیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق البتہ، اور جو شارحین حدیث نقل فرماتے ہیں کیا کہا تھا؟ تجھے بتا دیجئے، بلند آواز سے کہیے، آپ کی بات کیسے ہو رہی ہے؟ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، یہ 3 مرتبہ کہا تھا، اور حضور اللہ کی قسم اٹھا کر میرا ارادہ ایک کا تھا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ پھر قسم اٹھا۔ کیا پہلی قسم کافی نہیں تھی؟ صحابہ تو میرے نبی کے دربار میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ بولنے والے منافق تھے، کوئی بھی صحابی جھوٹ نہیں بولتا تھا میرے نبی کے دربار میں۔ ان کو پتا تھا کہ نبی کو ہمارے جھوٹ کا پتہ چل جائے گا، ان کا رب بتا دے گا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولتے تھے، اور متقی پرہیزگار اتنے بڑے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، وہ مشہور خاتون کہ جس سے غلطی سرزد ہو گئی تھی، اور اس نے کہا تھا مجھے رجم کر دیجئے، پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد آئی تھی۔ وہ لوگ کتنے سچے تھے، اپنے خلاف گواہی دیتے تھے کہ مجھے رجم کر دو۔ اس کے باوجود میرے نبی نے حضرت رکانہ سے قسم اٹھوائی تھی۔ اگر ایک ہی مرتبہ تینوں طلاقیں نافذ نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی نے قسم کیوں اٹھوائی ہے؟ اگر اللہ نے عقل عطا فرمائی ہو تو اگر تینوں طلاقیں ایک ہی مرتبہ نافذ، یہ سننا بھی تو کی حدیث ہے، تینوں طلاقیں ایک ہی مرتبہ نافذ نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی نے قسم کیوں اٹھوائی ہے؟ کیوں کہا اللہ کی قسم اٹھا؟ اس کا سبب ہی یہ تھا کہ تینوں طلاقیں ایک ہی مرتبہ نافذ ہو جاتی ہیں۔ میں اب پھر اپنی پرانی بات کی جانب آتا ہوں جو میں نے پہلے آپ کو بتا دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، آپ کسی شخص کو کہیں یہ کام کر دے میں تجھے 100 روپے دوں گا، 100 روپے دوں گا، 100 روپے دوں گا، 100 روپے دوں گا،
100 रुपये दूंगा तो आपने कितने देने हैं? कहा कितनी मरतबा है? कई मरतबा कह दिया, 4 बार 100 मरतबा भी कह दे, देना 100 होगा। क्यों 100 देना होगा? कि पहली खबर है, बाकी उस जुमले की ताकीद और तौसीक है। 100 रुपया पहले देना जो था, इसको मुत्तले किया कि मैं 100 रुपया दूंगा इस काम का, फिर कहा कि मैं तुझे 100 दूंगा, इतने लोग सुनते हैं 100 दूंगा, जरूर 100 रुपया दूंगा, यकीनन 100 रुपया दूंगा। ये बाकी सारे पहले जुमले की ताईद और तौसीक और ताकीद है। रकाना ने यूं ही कहा था कि मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। उनका ये कहना था कि पहला जुमला मैंने खबर दी थी, बाकी जुमले मैंने ताकीद के तौर पर कहे थे। अब दूसरी शय, आप ये कहें किसी शख्स को ये काम कर दे, मैं तुझे 300 रुपये दूंगा, एक मरतबा कह के चुप कर जाए, वो काम कर दे, आप उसे 100 रुपये थमाएं, मान जाएगा वो? अब कितने देने पड़ेंगे? कहा कितनी मरतबा? एक दफा कहा 300 दूंगा तो 300 ही देने पड़ेंगे। तो 100 कितनी मरतबा कहा था? कई मरतबा। उस वक्त करीना मौजूद है, इससे देना 100 ही है। या तो उससे दावा किया 300 दूंगा, तो अब अगर बंदा तलाक सलासा का कह के कि मैंने 3 तलाकें दी, फिर कहे मैंने 1 दी है, उससे बढ़कर जाहिली कोई नहीं है। उसको 1 और 3 का पता ही नहीं है कि 1 दी है कि 3 दी है। हाँ, अलबत्ता उलमा इकराम ने इशारा फरमाया कि दयानतन, वो दयानतन क्या होता है वो जानता है, उसका अल्लाह जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हनफिया के नज़दीक, हनफिया की मुतबर किताबों में यही लिखा हुआ है, सारी मुतबर किताबों में फुकाहा किराम ने यही लिखा, हनफिया ने, दयानतन वो जानता है और उसका अल्लाह जानता है। अगर वाकया ही उसकी नीयत 1 तलाक की थी, लेकिन उससे ये कहा मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी, 3 का लफ्ज नहीं कहा है, तो ऐसी सूरत में तलाक उतनी होगी जितनी उसको पता है, लेकिन काजी ऐसे नहीं करेगा। काजी 3 का फतवा देगा। काजी ऐसे क्यों नहीं करेगा? मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। माअज़ल्लाह ताला सुमाअज़ल्लाह ताला, अल्लाह याज़ु बिल्लाह ताला, वो लोग जो बैक वक़्त दी गई 3 तलाकों को नाफज नहीं मानते, वो इल्ज़ाम लगाते सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कि हज़रत उमर ने ऐसे किया था, 3 तलाकों को 3 करार दे दिया, हालांकि रसूलुल्लाह के ज़माने में ऐसे नहीं था। मेरे नबी पर कितना बड़ा इल्ज़ाम है। मेरे नबी ने कसम उठवाई थी, बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे, इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के दरबार में हाजिर हुए। सुनदार कुतनी में है, किताब तलाक में है, सुन कुबरा इमाम बाकी ने इसको नकल किया और दीगर मुहद्दिसीन ने भी। अब अब्दुल्ला बिन हज़रत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बारगाह साथ बाब में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम, एक आदमी के बारे में कि उससे तलाक दी, यानी उनके आबाओ अजदाद में से किसी ने ऐसे किया था, उनके आबाओ अजदाद ने अर्ज़ किया, कहा था माअज़ल्लाह ताला। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते उस शख्स के बारे में कहा गया जिससे अपनी बीवी को तलाक दी थी, बारगाह साथ बाब में किया गया, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम, अबादा बिन सामित के बेटों ने बारगाह साथ बाब में किया, या रसूलल्लाह इन्ना अबाना तल्लका उम्मना अल्फन फहल लहू मिन मखरज। ए अल्लाह के नबी, हमारे दादा ने हमारी दादी को 1000 तलाक दे दी है। कितनी तलाकें दी हैं? 1000 तलाक दे दी है। तो फहल लहू मिन मखरज, कोई रहाई की सूरत है? तलाकें कितनी दी हैं? 1000 तलाकें दी हैं। अकेली अकेली दी होगी, महीने महीने बाद। अगर महीने महीने बाद तलाकें देते तो 83 साल 4 माह में तलाकें पूरी होती। तो हुजूर की जारी आयात बारका ही 63 बरस की हैं, तो तलाकों में कितना वक्त सर्फ होता? 83 साल 4 माह। तो क्या वो 83 साल 4 माह के बाद पूछने के लिए आए थे कि या रसूल हमारे दादाजी ने तलाक दे दी है? उन्होंने अर्ज़ किया फहल लहू मिन मखरज, अल्लाह के नबी रहाई की कोई सूरत है? फ़क़ाला ताजर बुजम शफ़ी मज़मर इन्ना अबाकुम लम यत्तकिल्लाह फयजअल लहू मिन अम्रिही मखरजा। तुम्हारा दादा अल्लाह से नहीं डरा, अगर वो अल्लाह से डर जाता तो अल्लाह रहाई की कोई सूरत पैदा फरमा देता। सूरत तलाक में अल्लाह ताला के इरशाद ग्रामी कदर वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह ताला से डरेगा अल्लाह ताला उसकी रहाई की राहें पैदा फरमा देगा। मेरे नबी फरमा लगे तेरा दादा अल्लाह से नहीं डरा, इसलिए अल्लाह ताला उसके लिए रहाई की राहें नहीं पैदा फरमाएगा।
کیا نہیں ڈرا؟ میرے نبی فرمانے لگے سن، باتت منہ بثلاث علی غیر سنتی، وہ 3 طلاقیں جو سنت کے خلاف دی گئی ہیں۔ سنت کیا ہے؟ ہر ماہ 1 طلاق دے، اور یہ طلاق خلاف سنت ہے، لیکن ان سے وہ تیری دادی اس پر حرام ہو گئی۔ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعُونَ علم فی انوں کی ہی، میرے نبی نے فرمایا 997 طلاقیں تیرے باپ کی، تیرے دادا کی گردن میں گناہ ہے، اللہ چاہے تو سزا دے دے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے۔ اب اس سے کتنی طلاقیں دی تھی؟ 1000۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ 3 طلاقوں سے علیحدہ ہوگی، اور 397 طلاقیں تیرے بابا کی گردن میں گناہ ہیں، وہ جرم تیرے باپ نے کیا۔ میرے نبی نے کب 3 طلاقوں کو ایک مانا تھا؟ الزام لگا دیے میرے نبی پر بھی، اور کہا کہ عمر نے ایسے کیا تھا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، شاید ایسا گھنونا الزام کہ صحابہ کے کسی دشمن نے بھی فاروق اعظم پر نہ لگایا ہوگا۔ حیرانی کی بات ہے، سارے صحابہ خاموش رہے اور عمر نے دین کو بدل دیا۔ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا عمر نے حرام قرار دے دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو سورہ تحریم میں فرمایا، اے نبی جس کو اللہ نے حلال قرار دیا تم حرام قرار نہ دو، تو عمر نے حرام قرار دے دیا، اور صحابہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، زمانہ تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے وقت کا۔ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو آپ کی زوجہ نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ اپنے کاشان مقدس پہ تشریف لائے تو آپ کی بیوی کہنے لگی آپ کو خلافت مبارک ہو، امیر المومنین آپ بنیں گے نا حضرت علی کے بعد، آپ کو خلافت مبارک ہو۔ تو آپ کو یہ سن کر بہت غصہ آ گیا، بہت غصہ آ گیا، میرے باپ شہید ہوئے، یہ مجھے مبارکباد دے رہی ہے۔ آپ نے غصہ میں ان کو طلاق ثلاثہ دے دی، اپنی بیوی کو، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے طلاق ثلاثہ دے دی۔ وہ چلی گئی، روتی ہوئی چلی گئی، اس کو کوئی سامان دے دیا، وہ چلی گئی۔ جب عدت پوری ہوئی تو آپ نے کو 10,000 کے قریب درہم یا دینار اس کو بھیجی۔ عدت ختم ہوئی، یہ دینار یا درہم لے کر جو قاصد اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ نے یہ تیرے لیے بھیجے ہیں۔ وہ رو پڑی، اس نے آپ کی محبت میں کچھ ایسے اشعار کہے کہ میں وہ اشعار یا اس کا ترجمہ نہیں عرض کروں گا کیونکہ ضرورت نہیں، میری ماں ہے، برگزیدہ شخصیات ہیں، میں ایسی باتیں بہرحال اس سے آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں کچھ اشعار کہے، رو پڑی۔ اس بندے نے یہ اشعار ہو بہو آ کر سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو سنا دیے کہ وہ رو رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی۔ شعر ایسے فراقی اور محبت بھرے تھے کہ آپ بھی رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا، یہ جملہ میں بتانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اے کاش میں نے اپنے والد ذیوقار حضرت علی المرتضیٰ سے نہ سنا ہوتا کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک ہی مرتبہ دی گئی 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں، اگر میں نے نہ سنا ہوتا تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ کیا پتہ چلا صحابہ کرام کا اہل بیت اطہارہ کا کیا عمل تھا کہ 3 طلاقیں ایک مرتبہ دی گئی نافذ ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کیا وہ بھی تھوڑا سا سن لینا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ سیدنا صدیق اکبر کے بعد والا ہے، میرے کریم آقا کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم۔ سلطنت اسلامیہ کی توسیع کی وجہ سے ایسے لوگ اسلام میں شامل ہو گئے تھے جن کا تقوی و طہارت صحابہ کے معیار کا نہیں تھا۔ وہ لوگ 3 طلاقیں دیتے، 3 طلاقیں دے کے آ کے قسم اٹھا لیتے میں نے 1 دی ہے۔ گواہ موجود ہوتے، وہ کہتے جی 3 طلاقیں اس نے دی ہیں، وہ کہتا اللہ کی قسم میں نے 1 طلاق دی۔ بیوی بیچاری روتی کہ جس نے 3 طلاقیں دی ہیں مجھے، کہتا جی میں نے 1 طلاق، اللہ کی قسم 1 طلاق دی۔ جب حالات کچھ زیادہ بگڑ گئے تو سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اب تم بتاؤ کیا کیا جائے۔ تو صحابہ نے کہا کہ بالاتفاق ہم اس چیز پر بالاتفاق ہم اکٹھ کرتے ہیں، اجماع کرتے ہیں کہ آئندہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دینی ہو تو 1 مرتبہ کہے، اگر 3 مرتبہ کہے گا تو ہم 3 طلاقیں مانیں گے۔ اس پر اجماع ہو گیا۔ یہ وہ سبب ہے کہ قاضی 1 طلاق کا فتویٰ نہیں دے گا، لیکن دیانتاً وہ بندہ جو طلاق دینے والا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے جملہ 3 مرتبہ کہا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، مگر میری مراد 1 تھی، تو فتویٰ نہ لے، اپنی بیوی کی جانب رجوع کر سکتا ہے،
دیانتن، لیکن قاضی فتویٰ نہیں دے گا، کوئی ایک بندے کے کہنے پر صحابہ کرام کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جہاں تک صحابہ کرام کی اجماع کا تعلق ہے، یہ تو آپ کو سامنے میں نے چند ایک دلیلیں دی ہیں۔ یہ میں نے کتاب لکھی ہے کتاب الطلاق، اس میں میں نے وہ معتدل قسم کے غیر مقلد حضرات جو حقیقت پسند ہیں ان کے فتاوی بھی نقل کیے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی بیک وقت دی گئی تینوں طلاقیں بیک وقت دی گئی نافذ ہو جاتی ہیں، تینوں ہی طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں، صحابہ کرام کا، علماء متقدمین کا، اہل بیت اطہار کا۔ میں نے عقیدہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں نقل کیا ہے۔ لیکن اگر بالفرض ایسے نہ بھی ہوتا، پھر بھی اجماع صحابہ کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ بتائیے یہ نماز تراویح کی جماعت رسول اللہ کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی۔ کس زمانہ میں شروع ہوئی ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں۔ آج تک اہل سنت کی کون سی بڑی مسجد ہے جس میں نماز تراویح باجماعت نہیں ہوتی؟ رسول اللہ نے تو شروع نہیں کی۔ نماز جمعہ کی جو پہلے اذان دی جاتی ہے یہ حضرت عثمان نے شروع کروائی تھی، نہ رسول اللہ نے شروع کروائی، نہ حضرت صدیق اکبر نے، نہ فاروق اعظم نے، یہ حضرت عثمان غنی نے شروع کروائی تھی۔ وہ کون سی مسجد ہے اہل سنت کی کہ جس مسجد میں جمعہ کے دن یہ پہلی اذان نہیں دی جاتی؟ وہ کون سی مسجد ہے؟ ہر مسجد میں دی جاتی ہے۔ تو یہ تو رسول اللہ نے شروع نہیں کروائی، تو عثمان نے شروع کروائی ہے۔ نماز تراویح تو حضرت عمر نے شروع کروائی ہے، رسول اللہ تو شروع نہیں کروائی۔ اور پھر یہ مساجد کے محراب اور مینار یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائے ہیں 2ری صدی ہجری میں، اور یہ تو صحابہ کرام کے دور میں تھے ہی نہیں۔ وہ کون سی مسجد ہے جس کے اندر محراب نہ ہوگا، مینار نہ ہوگے؟ تو کیا طلاق والے مسئلے پر ہی سب کچھ آ جائے گا؟ یاد رکھیے یہ عید کی 6 تکبیریں اور نماز جنازہ کی 4 تکبیریں یہ بھی حضرت عمر نے شروع کروائی تھی۔ پہلے کمی بیشی تھی، اب پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت والے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہی پڑھتے ہیں، 5 6 7 8 نہیں پڑھتے۔ پہلے تو ایسے پڑھی جاتی تھی۔ ان پہ اتفاق کیوں ہوا؟ اگر وہ پہلی حدیث سے نہ حضور کی جانب سے نہ بھی ہوتا تب اس پر صحابہ کا جمع تھا۔ اب تو رسول اللہ سے میں نے ثابت کیا کہ حضور نے قسم لی تھی کہ 3 طلاقیں دی ہیں کہ 1 طلاق دی ہیں، تو اب کس کی جرت ہے؟ ہاں البتہ ایک بات میں کہوں گا، علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا میں نقل فرمایا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دیں گے، پھر بعد میں بہانے بنا کر رجوع کر لیں گے، حالانکہ وہ زانی ہوں گے، ان کی اولاد حلال زیادہ نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ یہ حقیقت ہے جو میں عرض کر چکا ہوں۔ اب کوئی مانے نہ مانے اس کی رضا، وما علی الا البلاغ المبین۔